बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले अपने व्लॉग में मैं जिक्र करूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत में जो इख्तलाफात हैं वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गए हैं और कहा यह जा रहा है कि एक सूबाई वजीर बल्दियात सईद गनी साहब भी मुस्तफ़ी हो गए, लेकिन उनका इस्तीफ़ा जो है वो कबूल नहीं किया गया है। सईद गनी के मुस्तफ़ी होने की वजूहात तो मुख्तलिफ बयान की जा रही हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ उससे मुख्तलिफ हैं। इसलिए कि सईद गनी साहब की वज़ारत में इस वक्त दो बड़ी अहम शख्सियात हैं जिनकी मुदाखलत का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है, और सईद गनी जो हैं वो खामोशी से ये तमाशा देखते चले आ रहे हैं। ख़ास तौर पर एक तो मुर्तज़ा वहाब साहब जो कराची के मेयर हैं, उनकी भी बहुत बड़ी मुदाखलत है। उसके साथ-साथ डॉक्टर आसिम हुसैन जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के दस्ते-राज़ समझे जाते हैं, उनके मौलिज भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, उनका शुमार उनके पुराने दोस्तों में होता है। तो ज़िला सेंट्रल जो है, ज़िला सेंट्रल के साथ-साथ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बल्दियात के हवाले से जो मामलात हैं, वो डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के हाथ में हैं। ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, जहां रोज़ाना की बुनियाद पर मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए की इनकम होती है, उसमें पूरी तरह से डॉक्टर आसिम हुसैन साहब ने अपने पंजे गाड़े में हैं। और सईद गनी के लोगों के बजाय वहाँ डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गिरफ्त किए हुए हैं। और वो जो गैर कानूनी तामीरात थी या नक्शों से बाला ताक होकर बिल्डिंग्स तामीर की जाती थी, जिन्हें गैर कानूनी तामीरात कहा जाता है, वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के लोगों की डिस्पोजल पर हैं। और कहा जाता है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तो उसका सिलसिला बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, बल्कि कराची के जो मुख्तलिफ दूसरे अज़ला हैं, उन अज़ला में उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक काम जारी हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से एक तो मुर्तज़ा वहाब साहब की गिरफ्त जो है वो महकमा बल्दियात पर मुकम्मल तौर पर छाई हुई है। ख़ास तौर पर कराची में तो मुर्तज़ा वहाब की मर्ज़ी के बगैर ना किसी की ट्रांसफ़र होती है, ना ही किसी की पोस्टिंग होती है। इसी तरह से आसिम हुसैन साहब जो हैं, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर भी हैं, मैंने बताया ना कि आसिफ अली ज़रदारी साहब के दस्ते राज़ भी हैं, उनका भी एक एक बहुत बड़ा रोल है कराची, ख़ास तौर पर कराची की जो बलदियाती इदारे हैं और ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है और फिर इंक्रोचमेंट के हवाले से उनका बड़ा एक असर है। और उनके बगैर भी बाज़ अफ़सरान की तब्दीलियाँ जो हैं वो उनकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक होती हैं, बल्कि उन्हें सईद गनी को भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि डायरेक्ट सेक्रेटरी बल्दियात जो है उनके साथ वो मिलकर अपने मामला तय करवाते हैं। तो इस तरह से ये जो वजारत बल्दियात थी, इसमें कराची चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है और कराची में ही ज़्यादातर मामलात होते हैं, तो कराची में सईद गनी जो थे सूबाई वज़ीर बल्दियात, वो इर्रेलेवेंट हो गए थे, जिसकी वजह से वो एक तवील अरसे से ये सोच रहे थे कि या तो उनकी वजारत तब्दील की जाए या फिर वो वजारत से मुस्तफ़ी हो जाए। तो अंदरूनी खाना कहा यह जा रहा है कि उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया था, फिर अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला सिंध को भी दिया और फ़रियाल तालपुर साहिबा को दिया, और उन्हें उनका जो इस्तीफ़ा है अभी फ़िलहाल मंज़ूर नहीं किया गया है। अब कहा यह जा रहा है कि बजट के बाद जो है कोई फ़ैसला होगा कि या तो सईद गनी साहब को की वज़ारत तब्दील कर दी जाएगी या फिर इन दोनों शख्सियात को वज़ारत बल्दियात में जो इनके असर रसूख हैं, उनका ख़ात्मा किया जाएगा, जो कि मुझे नामुमकिन नज़र आ रहा है। इसलिए कि एक तरफ तो डॉक्टर आसिम हुसैन है, जो आसिफ अली ज़रदारी साहब के दस्तराज़ समझे जाते हैं, और दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब जो है वो फ़रियाल तालपुर साहिबा की उन्हें मुकम्मल तौर पर आशीर्वाद हासिल है। तो इन दोनों का जो है वज़ारत बल्दियात से या जो असर रसूख है, जो उनके मामला चल रहे हैं, उनका हटाना खासा मुश्किल है। मुझे लगता है कि सईद गनी साहब की वज़ारत तब्दील की जाएगी और वज़ारत बल्दियात जो है फिर एक किसी ऐसे शख्स को दी जाएगी जो इनकी निगरानी में काम कर सकेगा, उसको कोई वज़ीर बल्दियात बनाया जाएगा। तो इस वक़्त सूरत हाल ये है
کہ سندھ کابینہ میں جو ہے وہ جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ محض سعید غنی صاحب تک تو محدود ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد جو ہے صوبائی کابینہ میں بڑی اہم تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور بڑی اہم تبدیلیوں میں کچھ لوگوں کو وزارتوں سے فارغ کیا جائے گا اور کچھ لوگوں کی وزارتیں تبدیل کی جائیں گی۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا حکومت پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان ایک آج ہمارے کثیر النشاط اخبار روزنامہ جنگ میں ایک انصار عباسی صاحب کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انہوں نے اس میں دعویٰ کیا ہے کہ تحریک انصاف اور موجودہ حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور امکان ہے کہ ان مذاکرات کے بعد عمران خان کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو ان مذاکرات کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی رضامندی ظاہر کی ہے، اور بیرسٹر گوہر کو احکامات صادر فرمائے گئے ہیں کہ وہ حکومت سے مذاکرات کریں۔ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ مذاکرات ہوئے ہیں، لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ چونکہ میڈیا میں ان مذاکرات کی خبریں شائع ہونے کے بعد، خاص طور پر سوشل میڈیا پر جب یہ خبریں وائرل ہوئی ہیں تو ان مذاکرات پر خاصا اثر پڑا تھا، لہٰذا اب یہ جو مذاکرات ہوں گے ان مذاکرات کو میڈیا اور سوشل میڈیا سے دور رکھا جائے گا تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکے، اور مذاکرات کی صورت میں کوئی رزلٹ جو ہے وہ مکمل طور پر سامنے آ سکے۔ لہٰذا ان مذاکرات کو جو اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ہونے جا رہے ہیں ان کو میڈیا اور خاص طور پر سوشل میڈیا سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ رپورٹ دی ہے انصار عباسی صاحب نے، ان کی ایک بہت طویل رپورٹ ہے۔ انصار عباسی صاحب ایک ذمہ دار سینئر صحافی ہیں، لامالا اس خبر میں ضرور کوئی نہ کوئی حقیقت نظر آ رہی ہے۔ اسی حوالے سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے بھی کئی مرتبہ عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا، اور عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے نہ صرف عمران خان بلکہ دیگر جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں وہ ہمیشہ ان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب سے یہ بہلگام کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد جو ہندوستان نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی پاکستان پر، تو الطاف حسین صاحب اسی وقت سے یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ ہمیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا ہوگا، اور مضبوط اس لیے کہ ہماری جو گزشتہ کئی سالوں سے فوج اور عوام کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں، اور وہ دوریاں آج بھی موجود ہیں۔ لہٰذا ہمیں ایک تو تمام سیاسی قیدیوں کو ہمیں آزاد کرنا ہوگا، اس میں بشمول عمران خان اور ان کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے اداروں سے جن لوگوں کو شکایات ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، سماجی جماعتیں ہیں یا کانفرنس جماعتیں، جن لوگوں کو بھی ہمارے اداروں سے شکایات ہیں ان تمام لوگوں کی شکایات کا بھی ازالہ کرنا ہوگا، اور جن لوگوں کی حق تلفی ہوئی ہے ان لوگوں کو بھی ان کا حق دینا پڑے گا۔ انہوں نے ایک تو بلوچستان کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی، جو بلوچستان میں ماضی میں جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ان کے ساتھ وہ کہتے چلے آئے ہیں، اس کے بعد خیبر پختونخوا کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی چلی آئی ہیں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا، پھر سندھ کے حوالے سے، اور خاص طور پر 1992 سے جو مہاجروں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے جس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ایک تو ان کی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، تمام مسنگ پرسنز ہیں ان کو چھوڑا جائے، اور جن لوگوں کو پر بھی مقدمات ہیں ان تمام مقدمات کا خاتمہ کیا جائے، تمام پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لایا جائے تاکہ ہم دشمنوں کا آسانی سے مقابلہ کر سکیں۔ تو اب حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کی داغ بیل ڈالی گئی ہے، اور اس میں کوششیں کی جا رہی ہیں کہ عمران خان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوں وہ مثبت اس کے نتائج سامنے آئے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھا عمل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی مذاکرات کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، اس مذاکرات کے حوالے سے انصار عباسی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ اس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہوں ان میں ہماری اداروں کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا جائے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی مکمل طور پر ان مذاکرات میں شامل ہو۔
اس حوالے سے ایک اور بڑی اہم خبر آج جو سامنے آئی ہے کہ ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب، جب ہندوستان کی جانب سے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی اور ہم محسوس کر رہے تھے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی بھی طرح سے حملہ کرے گا اور حملے کی صورت میں جو ہے پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، تو عاصم منیر صاحب نے کی یہ تجویز تھی، کہا یہ جاتا ہے کہ آج سید عاصم منیر صاحب چیف آف دا آرمی صاحب کی تجویز تھی کہ اس سے قبل فوری طور پر ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے اور اس آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی لوگوں کو مدعو کیا جائے۔ ان کی خواہش تھی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار حکومت پاکستان کے جو کرتا دھرتا تھے ان کو کیا تھا، اور پھر کوششیں بھی کی جا رہی تھیں۔ شہباز شریف صاحب بھی اس پر ایگری تھے، وہ چاہتے تھے کہ آل پارٹیز کانفرنس کو منعقد کی جائے تاکہ تمام لوگوں کی مشاورت شامل ہو سکے، لیکن آج جو جنید سینئر صحافی ہیں ہمارے جنید صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس آل پارٹیز کانفرنس کی سب سے بڑی مخالفت کی تھی اور اس میں رکاوٹ سے میاں نواز شریف صاحب، کیونکہ میاں نواز شریف چاہتے تھے کہ اگر آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہوگی تو اس میں انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، اس لیے کہ بھارتی وزیر اعظم جناب نریندر مودی سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں اور ان کے ہاں وہ تقاریب میں شرکت بھی کرتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پوری اس جنگی ماحول میں شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کسی بھی موقع پر نریندر مودی کو کنڈم نہیں کیا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کے جو شرکا ہوں گے، تقریباً تمام سیاسی لوگ یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ نریندر مودی اور نواز شریف کے کس قدر قریبی تعلقات ہیں، تو تمام لوگ اس آل پارٹیز کانفرنس میں جو منعقد کی جائے گی اس میں انہیں تنقید کا نشانہ بنائیں گے۔ تو یہ پوری کوشش تھی نواز شریف صاحب کی، اور نواز شریف صاحب نے اس آل پارٹیز کانفرنس کو منعقد نہیں ہونے دیا۔ یہ آج کی بڑی اہم خبر ہے، اور جبکہ چیف آف دا آرمی اسٹاف سید عاصم منیر صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس موقع پر ایک آل پارٹیز کانفرنس منعقد کی جائے تاکہ تمام سیاسی لوگوں سے اس سلسلے میں مشاورت کی جا سکے۔ تو یہ بڑی اہم خبر تھی، اور اس خبر میں حقیقت بھی اس لیے نظر آتی ہے کہ پوری جنگی ماحول میں نریندر مودی کے خلاف شریف خاندان نے کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا، اور بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں ان کی تو بڑی تعریفیں کی جاتی نہیں ہیں، اور پھر لوگ منتظر تھے، پوری قوم منتظر تھی کہ شریف خاندان کا کون سا فرد ہے جو نریندر مودی کے خلاف اپنا اسٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے۔ تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے لوگ اس خبر پر مکمل طور پر یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔